السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، اب آپ سے لگاتار درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 457 ہے، 457۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا انفق الرجل على اہلہ یحتسبها فهو له صدقہ، رواہ البخاری۔ بخاری کی یہ روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی اپنے گھر والے پر خرچہ کرتا ہے اور یہ امید رکھتا ہے کہ اس خرچے پر ہم کو ثواب ملے گا، فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، تو اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ کو جو بات بتانا چاہتے ہیں، ایسی بار بار حدیثیں آ رہی ہیں، غور سے سنیں گے تو میں آپ کو اپنی بات سمجھا پاؤں گا۔ اصل میں اللہ تعالیٰ اگر پوری شریعت کو سامنے رکھیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے اور محسوس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے ہمارے جو ہے وہ کسی طرح اپنی آخرت بنا لیں، یہ ٹارگٹ ہے۔ اب وہ آخرت بنانے کے لیے اگر کوئی ایک چیز فکس کر دیتا تو بندے کے فیل ہونے کے چانسز زیادہ تھے۔ جیسے میں آپ سے کہوں کہ میں آپ کو 100 نمبر دوں گا لیکن ایک ہی سوال کروں گا، اگر ایک سوال میں آپ کامیاب ہو گئے تو کتنے نمبر ملے گا؟ 100، اور اگر ایک میں فیل ہو گئے تو 0۔ وہ ٹیچر زیادہ اچھا ہے جو کہتا ہے کہ ہم آپ سے 100 سوال کریں گے اور ہر ایک کا 1 نمبر ہوگا، کیونکہ اگر ہر ایک کا 1 نمبر ہوگا تو اگر آپ جواب نہیں بھی دے پائیں گے تو کتنا نمبر مس کریں گے؟ ایک سوال کا 1 ہی نمبر مس کریں گے۔ اسی بنیاد پر اگر آپ آج کے 40 سال پہلے کا پرچہ اٹھائیں گے ایگزام کا اور آج کا ایگزام کا پرچہ اٹھائیں گے تو اس کو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، آبجیکٹو سوالات رکھے جائیں، اس سے لڑکوں کے پاس ہونے کے چانسز زیادہ ہیں۔ ایک سوال آپ بڑا اہم کر کے آسانی سے فیل کر سکتے ہیں، اور ایک سوال بڑا کر کے بندہ آسانی سے نہیں، مشکل سے پاس بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ پرسنٹیج بہت کم ہوگا، کیونکہ ایک ہی جواب آپ کو نہیں معلوم تھا، آپ فیل ہو گئے۔ 100 میں ہو سکتا ہے کہ 50 آپ کو معلوم ہو۔ تو اللہ تعالیٰ، میں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اگر صرف ایک بات کو ٹارگٹ رکھ دیتا کہ آپ یہ کام کریں گے تو آپ کو جنت ملے گی، اگر وہی کام میں آپ فیل ہو جاتے تو نتیجہ کیا نکلتا کہ ہر حال میں جنت مس ہو جاتی۔ لہذا رب ذوالجلال نے جنت میں جانے کے لیے مختلف آبجیکٹو چھوٹے چھوٹے کام بھی رکھ دیے کہ بندہ کسی طرح جنت میں پہنچ جائے۔ کیوں؟ پھر وہی بات، کیونکہ والدین اپنے بچے کے لیے برا کبھی نہیں چاہتے۔ رب ذوالجلال ہم سے محبت کرتا ہے، وہ ہمارے لیے کبھی بھی برا نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کسی طرح یہ اپنی آخرت بنا لے، یہ ایک ٹارگٹ ہے۔ اب اس ٹارگٹ میں سے دیکھیے یہاں پہ جو بات کہی گئی کہ اگر آپ نے اپنے گھر والے پہ خرچہ کیا، حالانکہ گھر پہ جو خرچہ ہوا ہوگا بہت سے آبجیکٹیوز ہو سکتے ہیں، بہت سی وجہ ہو سکتی ہے کہ ہم کو اپنے گھر والوں سے پیار ہے لہذا ہم نے خرچہ کیا، ہماری فطرت ہے کہ ہم اپنے گھر والوں پہ خرچہ کریں، ہمارے بچوں کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھر والوں پہ خرچہ کریں، یہ ساری وجہ ہو سکتی ہے۔ لیکن ان ساری وجہ میں ہمارے حبیب مصطفیٰ سکھا رہے ہیں کہ جب آسانی سے نیکی ملتی ہے تو وہ جو چیز تم ارادہ کر رہے ہو
وہ خود بخود حاصل ہو جائے گی. آپ ارادہ کریں کہ ہمارا رب ان کے خرچہ کرنے پر ثواب دے گا. بھائی بچے کو پینسل لینا ہے، مثال دے رہا ہوں، پینسل لینی ہے. اگر آپ یہ ارادہ کریں کہ ہم پینسل دلائیں گے تو ہم کو ثواب ملے گا، اس کی ضرورت اپنے آپ پوری ہوگی، اس کے لیے آپ کو نیت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو اپنے آپ کیا ہو جائے گا، حاصل ہو جائے گا. تو فالتو میں آپ اپنی انرجی برباد کر رہے ہیں نا. گھر والی کو ایک جوڑا کپڑا دلانا ہے، اس کی خواہش ہے، اس کی ضرورت پوری ہو، آپ کی بھی تمنا ہے کہ اچھا کپڑا پہنے. یہ سب کی نیت کریں یا نہ کریں، لیکن اصل نیت یہ کر لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر بھی خرچہ کرنے پر ثواب ہے. یہ جب آپ ثواب کی نیت کریں گے وہ ساری چیزیں اپنے آپ حاصل ہو جائیں گے. تو مقصد کیا ہے کہ ایک کام نہیں، مختلف دروازے جنت کے لیے کھول دیے جائیں کہ بندہ اس دروازے سے داخل ہو جائے. یہ ٹارگٹ ہے. بات میری سمجھے؟ ایک بات دیکھیے، آدمی جو اعمال کرتا ہے، میں سب پر بات کر لیتا ہوں تھوڑی تھوڑی دیر. ایک عمل ہمارا ہوتا ہے ایز اے عبادت کے، یعنی روزہ، نماز، حج کو ہم سمجھانے کے لیے آپ کو بولتا ہوں کہ ڈائریکٹ عبادت ہے. یہ ایک عمل ہوتا ہے، جتنی بھی نیکیاں ہیں، جتنے بھی گڈ ڈیڈس ہیں، اچھے کام ہیں، سب کو ہمارے اللہ نے کیا کر دیا، سب آپ کا ذریعہ رکھ دیا. جیسے ابھی آیا کہ آپ نے جنازے میں شرکت کی. ایسے میں اگر ایک ایک گنانے لگوں ثواب کا جو نیک کام ہے تو میرا اندازہ سالوں تقریر ہوگی اور ختم نہیں ہوگی. بھئی کسی کی عیادت کرنے جاتے ہیں، کسی کو پانی پلاتے ہیں، کسی پر مطلب لے دے کر کے جتنے بھی نیک کام ہیں وہ سب کو اللہ نے کیا رکھ دیا، ثواب کا ایک ذریعہ. اس کی شرط وہی ایک ہی رکھی ہے کہ یہ امید سے کرنا ہے کہ ہمارا رب ہم کو کیا کرے گا، ثواب دے گا. یہ ہم لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت تھی عوام میں، جو ہم نہیں کر پائے، ورنہ سوسائٹی بہت اچھی پیدا کی جا سکتی تھی. یہی کام ہمارے نبی نے ان بدوؤں کے درمیان میں کر دیا کہ جس کی وجہ سے ایک بہترین قسم کی کیا ہو گئی، سوسائٹی ڈیولپ ہو گئی. پھر جیسے ہی آپ نیت کریں گے ثواب کی، ریاکاری ختم ہو جائے گی. سب سے پہلی چیز ریاکاری ختم ہو جائے گی، شو بازی ختم ہو جائے گی، دکھاوا ختم، سب کچھ ختم ہو جائے گا. صرف بچے گا کون؟ اللہ. جو بھی کام ہم کریں گے کس کے لیے کریں گے؟ اللہ کے لیے کریں گے. جب اللہ زندگی میں بچ جائے گا تو آپ بتائیے کہ سماج خود بخود نیک ہو جائے گا کہ نہیں؟ سماج نیک ہو جائے گا. تو بندہ کام کرتا ہے عبادت کے طور پر، بندہ جتنے بھی نیک کام کرتا ہے ان کو بھی عبادت کہا گیا. اب تیسری چیز جو پوری دنیا نہیں کر سکی کہ آپ کے ذاتی کام کو بھی ریوارڈ کی شکل میں پیش کر دیا گیا. حتیٰ کہ ابھی آ رہی ہے حدیث دوسری، حتیٰ کہ اگر ایک آدمی نے پیار سے اپنی بیوی کو ایک لقمہ کھلایا، بخاری کی روایت ہے، اگلی روایت وہی ہے، تو بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کو کیا ہے، ثواب ہے. تو صحابی نے، یہاں پہ نہیں نقل اس حدیث میں لیکن دوسری جگہ پر ہے کہ صحابی نے کہا اللہ کے رسول اس میں کیا ثواب کی بات ہے؟ بندہ اپنے خواہش سے کھلایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لاجیکل آنسر دیا، منطقی جواب دیا. آپ نے فرمایا اگر غلط جگہ کھلاتا تو گناہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بھئی اگر ایک آپ کسی غیر محرم کو سیکس کی بنیاد پر، شہوت کی بنیاد پر، خواہش کی بنیاد پر ایک لقمہ کھلاتے تو گناہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ گناہ ہوتا. تو حبیب مصطفیٰ نے فرمایا کہ اگر غلط جگہ کھلانے سے گناہ ہوا ہے تو صحیح جگہ کھلانے سے ثواب ہونا چاہیے کہ نہیں؟ یہ دنیا کا کوئی ریلیجن نہیں کر پایا. کیا زیادہ سے زیادہ خدمت خلق کو انہوں نے عبادت مان لیا، بہت مورلز کو عبادت مان لیا، عبادت کو عبادت مان لیا، لیکن ذاتی کام ہم اپنے بیوی پہ خرچہ کریں وہ بھی عبادت ہے. یہ ایز اے رولنگ، ایز اے مطلب مذہب کے یہ بات کوئی نہیں سمجھا سکا. یہ بات صرف حبیب مصطفیٰ کے حصے میں آئی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے پیش کیا. تو ہم کبھی ذاتی طور پر کرتے ہیں یہ تینوں طرح، یہ بنیادی کام، اور بھی اس میں ایکسپلین کیا جا سکتا ہے.
یہ تینوں بنیادی کام میں ایک ہی شرط رکھی گئی. کیا رکھی گئی؟ کہ جب یہ آپ کام کریں تو آپ کا ارادہ ایماناً و احتساباً ہو. کیا ہو؟ یقین ہو کہ ہمارا اللہ ہم کو ثواب دے گا. اگر یہ آپ کر لے جائیں گے تو جنت کے ایک راستے نہیں، ہزاروں راستے ہیں. ان ہزاروں راستوں سے کیا کیا جا سکتا ہے کہ آپ پاس ہو جائیں کسی طریقے سے، اس لیے ایک راستہ رکھنے کے بجائے ہزاروں راستے رکھے گئے ہیں. یہاں تک میری بات سمجھے؟ آگے آئیے. اصل مقصود کیا ہے؟ مقصد کیا، ایم کیا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ تو ایک ایم تو یہ ہے کہ ہمارا بندہ کسی طریقے سے کہاں پہنچ جائے؟ جنت پہنچ جائے. اچھا، وہ جنت میں جانے کے لیے کام کہاں کرنا ہے؟ کام تو اس دنیا میں کرنا ہے نا. کام کہاں کرنا ہے؟ اس دنیا میں کرنا ہے. اس دنیا میں اگر ایسی کیفیت کے لوگ پیدا ہو جائیں کیا کہ جو صرف اللہ کے لیے کام کریں، تو جو اللہ کا دوسرا ٹارگٹ ہے کہ اس دنیا میں امن اور شانتی رہے، امن اور شانتی وہی لوگ پیدا کر سکتے ہیں جن کے سامنے ثواب کا اور اللہ ہر وقت موجود رہے. یہ دوسرا ٹارگٹ ہے اللہ تعالیٰ کا. لوگ یہ تو کچھ ہماری غلطیاں، کچھ ہماری حماقتیں، ورنہ اسلام اصل مقصد ہے کہ ہاؤ ٹو مینٹین دا پیس آف دا ورلڈ. دنیا میں امن شانتی کو کیسے ڈیولپ کیا جائے، یہ اس کے مقصد میں سے ایک مقصد ہے. اسی لیے یہ بات بھی یہاں کہی گئی کہ اگر ہر وقت آپ اللہ 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 کرتے رہیں گے، وہ اللہ اللہ جو زبان سے کر رہے ہیں وہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو افیکٹو ہو جائے، لیکن اصل اللہ یہ ہے. اصل اللہ یہ ہے. اسی لیے حبیب مصطفیٰ کے بارے میں حدیث ہے کہ یوز کرو کل احیان، کہ حبیب مصطفیٰ 24 گھنٹے ذکر کرتے تھے. اب صاحب 24 گھنٹے ذکر کرتے تھے تو بیوی کے ساتھ بھی رہتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، کھانا بھی کھاتے تھے، بازار بھی جاتے تھے. وہ سارے میں ایماناً اور احتساباً تھا. ہر کام میں کیا ہوتا تھا کہ یقین رکھتے تھے کہ میرا رب کیا کرے گا، ثواب دے گا. تو جب آپ 24 گھنٹے ہر کام میں آئے ہیں، گئے ہیں، لیٹے ہیں، کھانا، سب میں ایمان اور احتساب ہو جائے گا، تو یقینی بات ہے کہ یوز کرو کل یعنی 24 گھنٹے آپ ذاکر ہیں. 24 گھنٹے آپ ذاکر ہیں. ذکر وہ جو آپ سمجھ رہے ہیں تسبیح، وہ ذکر کا بڑا ہی چھوٹا سا درجہ ہے. کیونکہ اس میں چانسز کیا ہوتے ہیں، اس ذکر میں اگر وہ چانس ختم ہو جائے تو بڑا درجہ ہے. بھئی آپ نماز ابھی پڑھے نا، نماز کو بھی ذکر کہا گیا ہے. اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. لیکن اس ذکر میں پرابلم کیا ہوئی؟ پرابلم یہ ہوئی کہ اس 2 رکعت میں آپ اور ہم مسجد میں 8 منٹ نہیں رہ پائے، لہذا وہ ذکر میں کھوٹ آ گیا. جب ایسے ہی آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں اور ادھر ادھر بھی دماغ جا رہا ہے تو اس ذکر میں کھوٹ آیا. لیکن جب آپ نے بچوں کو، گھر والوں کو یا نیکی کے کرنے میں یاد کیا اپنے رب کو، وہاں پہ کوئی پولیس والا نہیں تھا جو یاد کراتا. وہاں پہ صرف آپ کا اللہ اندر بیٹھا تھا جو یاد دلایا کہ یہ کام کرو اللہ کی یاد میں. اس میں کھوٹ ہونے کے چانسز نہیں ہیں. اور اس ظاہری ذکر میں 100% چانس ہے کہ کھوٹ پیدا ہو جائے. تو یقینی بات ہے کہ کھوٹا سکہ اور 24 کیرٹ کا سکہ، دونوں میں زمین آسمان کا کیا ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے. تو جو حبیب مصطفیٰ کے بارے میں آیا کہ یوز کرو کل احیان، کہ آپ 24 گھنٹے ذکر کرتے تھے، وہ یہی مطلب ہے. وہ ایماناً احتساباً کی صورت ہو جاتی تھی. اچھا، دوسرا مقصود، پہلا مقصود کیا بتایا کہ بندہ ہمارا جنت میں چلا جائے. دوسرا مقصود کیا بتایا؟ کیونکہ یہ سب کمانا کہاں ہے، کام کرنا کہاں ہے، اس دنیا میں کرنا ہے. اس دنیا میں اگر امن شانتی نہیں رہے گی تو اللہ کو یاد کیسے کیا جائے گا؟ امن شانتی کے لیے لازم ہے
اللہ کو اگر یاد کرنا ہے آپ ذرا سے ٹینشن ہو جاتا ہے فوراً نماز چھوڑ دیتے ہیں. اگر ذرا سے گھر میں ٹینشن ہو گیا، ذرا سے کچھ بھی ہو گئی، تو سب سے پہلے کس کے اوپر وار ہوتا ہے؟ نماز کے اوپر. ذرا سے طبیعت خراب ہوئی، سب سے پہلے کیا کام؟ کوئی کام نہیں، کھانا نہیں چھوڑتے ہیں، آفس جانا نہیں چھوڑتے، سب سے پہلے کیا چھوڑتے ہیں؟ سب سے پہلے نماز پہ آ جاتا ہے معاملہ ہو کر کے. تو جب ہر لحاظ سے امن اور شانتی ہوگی تب نتیجہ کیا نکلے گا؟ تب نتیجہ نکلے گا کہ جب اللہ کی یاد ہوگی تب امن شانتی ہوگی. یہ دوسرا ٹارگٹ ہے. تیسرا مقصود، ہمارے نبی کو جو بھیجا گیا ہے دنیا میں، ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی ہے، اور ایک تو دعائیہ کلمات کے لحاظ سے قرآن نے ذکر کیا ہے، اور ایک دوسرے اندازے میں ذکر کیا ہے. کہ میرا اندازہ 3 یا 4 جگہ ایک سیم آیت آئی ہوئی ہے کہ حبیب مصطفیٰ اس دنیا میں بھیجے جو جا رہے ہیں تو ان کا کام کا ٹارگٹ کیا ہے، کریں گے کیا جا کر کے. ایک ہے کام کا ٹارگٹ، ایک ہے زندگی کا مقصد. وہ ایک الگ جگہ ذکر کیا گیا. کام جو کریں گے وہ 4 کام کریں گے، اس 4 کام سے مقصد کیا ہوگا کہ اسلام غالب ہو جائے. یہ ایک الگ ٹاپک ہے. وہ 4 کام کے بارے میں جو سورہ جمعہ میں بیان کیا گیا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب، کہ وہ اللہ جس نے بھیجا نبی کو انہی میں سے بھیجا، تاکہ یہ نہ کہہ سکو کہ یہ ایکسٹرا آرڈنری پاور لے کر آئے ہیں لہذا جو چاہیں کریں ہم کیسے کر سکتے ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا تمہیں میں سے ایک آدمی کو بنایا میں نے نبی، تاکہ یہ نہیں کہہ سکو. جیسا آپ کہہ رہے نا کہ وہ بشر نہیں تھے، اگر وہ بشر نہیں تھے تو دنیا کا اچھا سے اچھا کام کرے تو کون بڑی بات ہے. مزہ تو جب ہے کہ اسی سماج کا ایک آدمی ہو اور سب سے ٹاپ کا ہو، تب تو مزہ ہے. جنات ایک آپ بولے کہ تم لوگ یار 2 پتھر نہیں اٹھا سکتے، میں تو بلقیس کا پورا تختہ اٹھا لایا. ارے بھائی تو جی نہیں بھائی، ہم انسان ہیں. تو ہم سے کیوں کمپیئر کر رہا ہے؟ تو ایک انسان بتا کہ جو پوری بلڈنگ اٹھایا ہو. تو حبیب مصطفیٰ کو اگر آپ اپنے میں سے مانیں گے کہ ہمارے ہی میں سے تھے، تبھی ان کا کیریکٹر پورا کیا ہوگا، شو کرے گا. ادروائز وہ سارا کیریکٹر کیا ہو جائے گا، آرٹیفیشل ہو جائے گا. اللہ اسی بات کو کہہ رہا ہے رسولا منہم، کیا کریں گے؟ یتلو علیہم آیاتہ، ہم نے جو قرآن نازل کیا ہے اس کی تلاوت کریں گے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور تمہارا تزکیہ کریں گے. یہی وہ چیز ہے تزکیہ کہ دل کی کیفیت کو بدل دیں گے. دل میں حسد، دل میں کینہ، دل میں بدلہ، دل میں شوبازی، دل میں راجنیت، آپ نے فرمایا یہ سب بدل دیں گے. اور 1-2 کو نہیں بدلا، لاکھوں لوگوں کو ایک طرح سے پیدا کر دیا. یہ بڑی بات ہے. ہم 10 آدمی نہیں چین کر پا رہے ہیں اندر سے. حبیب مصطفیٰ کا کام یہ، تو یہ جو مقصد ہے کہ اللہ والا بنانا، وہ اللہ والا بنے گا کب؟ جب آپ 24 گھنٹے ہر کام میں ایماناً وہ احتساباً کی کیفیت پیدا کر دے، تب جا کر کے کیا بن جائیں گے؟ آپ اللہ والے بن جائیں گے. یہ تیسرا ٹارگٹ ہے. اب اسی بات کو ایک تو میں نے حدیث نقل کر دیا کہ یوز کرو کل احیانین، کہ حبیب مصطفیٰ 24 گھنٹے کیا کرتے تھے؟ ذکر کرتے تھے. وہ ذکر کا مطلب آپ کو بتا دیا. قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے تم کو اور جنوں کو تو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وہ 24 گھنٹے عبادت کیسے ہو سکتی صاحب؟ ایک ہی کام کے لیے اللہ بول رہا پیدا کر رہا ہے، کیا ہے؟ عبادت. اور آپ عبادت جانتے ہیں اس وقت جب آپ مسجد میں موجود ہو. اللہ کے رسول چاہ رہے ہیں کہ نہیں، ہر کام کو عبادت بنایا جا سکتا ہے. وہ کیسے؟ وہ ایماناً اور احتساباً کے ذریعے. اگر یقین ہو جائے اور یہ کہ میرا رب مجھے ثواب دے گا، تو ہر کام کیا ہو گئی؟ آپ کی عبادت ہو گئی. اس میں نے تینوں کیٹیگری بتائی کہ عبادت بھی عبادت، ہر نیکی بھی عبادت، حتیٰ کہ ذاتی کام بھی کیا ہے؟ عبادت ہے. جب یہ کیفیت پیدا ہوگی تب اللہ والے بندہ پیدا ہوں گے. جب اللہ والے بندہ پیدا ہوں گے تو معلوم کیسی سوسائٹی بنے گی؟ ایک واقعہ بیان کر کے بات. تب سوسائٹی بنے گی کہ ایک صحابی، دونوں کی دکان ہے،
ایک صحابی کے ہاں بونی نہیں ہوئی. بونی سمجھتے ہیں؟ بونی نہیں ہوئی. کسٹمر انہی کے یہاں بار بار آتا رہا, دوسری دکان والے بونی نہیں ہے. تو انہوں نے ایک کسٹمر سے کہا کہ آپ یہ سامان وہاں سے خرید لیں, کیونکہ وہ ہمارے بھائی کے آج بونی نہیں ہوئی ہے. ہمارا مزاج کیا ہے, اگر ہم شٹر بند بھی کر رہے ہیں اور ہمارا کوئی بھی کسٹمر آ گیا ہے تو آپ بازو والے کے بھیجیں گے؟ کبھی زندگی میں نہیں. یہ وہ ایماناً وہ احتساباً نے سوسائٹی میں ایسے لوگ پیدا کر دیے. یہ میں اس کی مثال کیوں دیا؟ میں عبادت کی مثال دیتا, وہ آسان ہے. پیٹ کا جہاں معاملہ آتا ہے وہاں پر بندہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مقدم رکھے, یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. دوسری مثال, ایک کھیت ہے, ایک کھیت بیچا گیا, دوسرے صحابی نے کھیت خریدا. کھیت میں محنت کرتے ہوئے ایک صحابی کو سونے کا ٹکڑا مل گیا. جنہوں نے خریدا تھا وہ سونے کا ٹکڑا اس کے پاس لے کر گئے کہ جس کا کھیت تھا, جس سے خریدا تھا. انہوں نے کہا بھائی صاحب میں نے آپ سے کھیت خریدا تھا, یہ سونا ہم نے نہیں خریدا, یہ سونا تمہارا ہے تو کھیت تمہارا تھا. انہوں نے کیا کہا کہ میں نے جب کھیت بیچ دیا تو اس کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی میں نے بیچ دیا, لہذا سونا تمہارا ہے. لڑائی اس بات پر نہیں ہو رہی کہ سونا لے گا کون, سونا ہمارا ہے, تو میں اس پر لڑائی نہیں ہے. سونا ہم نہیں لیں گے, لڑائی اس پر ہے. یہ ایسا سماج جو پیدا کیا حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ یہی وہ کیفیت تھی کہ ہر کام کو ایماناً اور احتساباً کی کیٹیگری میں جب کھڑا کیا تو نتیجہ نکلا کہ ہر کام پر اس کو ثواب کی امید لگا دی گئی, لہذا وہ بندہ کیا ہو گیا, 24 کیرٹ کا انسان بن گیا. یہ وہ چیز ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اگر تم نے اپنے گھر والوں پر بھی خرچہ کیا تو وہ بھی کیا ہے, نیت یہ رکھیں کہ صدقہ نہیں ہے. اس کو بھی نوٹ کر لیں ورنہ اردو والے اور کنفیوز ہوں گے کہ یار گھر والوں پہ صدقے کا ثواب ہے, صدقہ نہیں ہے. وہ صدقہ تو غریب کو دیا جائے گا. صدقے کا جو ثواب ملنا چاہیے تھا غریب کی خدمت کر کے, وہ آپ کو بیٹے کی خدمت اور بیوی کی خدمت کر کے بھی حاصل ہو سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ ہم ثواب کے لیے کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.